الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفوهم انہم مسئولون۔ وقال تعالی اولئک هم خیر البریہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال تعالی فی الکلام المجید فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد انتہائی عزت و تعظیم کے لائق معزز مکرم سامعین گرامی قدر، اللہ رب العالمین کا کرم کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کا یہ برکتوں عظمتوں کا حامل دن رمضان المبارک کے بالکل آخری حشرے میں عطا فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کہ جمعۃ المبارک کی اپنی عظمتیں ہیں اور رمضان المبارک کی اپنی عظمتیں ہیں۔ جمعہ، رمضان، آخری عشرہ، اللہ رب العالمین کی یہ خصوصی عنایات، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ اس آدمی کے لیے کہ جو قدر کر رہا ہے آخری عشرے کی، جمعۃ المبارک کی، رمضان کی، راتوں کو جاگ کے عبادت کر رہا ہے، دن میں حلال کما کے اپنے زندگی کے شب و روز بسر کر رہا ہے، تو یہ معاملہ گویا نور علی نور ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ نور علی نور اس کے لیے ہے کہ جو یہ سارے کام سر انجام دے رہا ہے اور اللہ رب العالمین کا شکر بھی ادا کر رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں اب یہ آخری عشرہ ہے،
اس کی راتوں کو جاگا جائے، خاص طور پر تاک راتوں میں، اور اس میں اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر رکھی ہے، اور لیلۃ القدر کے باب میں خود قرآن مجید فرقان حمید نے پوری صورت نازل ہوئی ہے، اور وہ صورت ہے سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ بے شک ہم نے، قرآن کہتا ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا، یہ اللہ کا فرمان ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے اترتے ہیں اور روح الامین حضرت جبرائیل اترتے ہیں، اور پھر اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ پوری رات سلامتی سلامتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ کے اذن سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اور اس پوری رات میں سلام ہی حتی مطلع الفجر، پوری رات میں سلامتی ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جائے۔ سو رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کو غنیمت جان کر کوشش کیجئے کہ کثرت عبادت ہو، اور کثرت عبادت کے ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ ہو، اپنا احتساب کریں، یہ بہت ضروری امر ہے۔ آج آپ کی خدمت میں نے مولا کائنات، امیر المؤمنین، امام المتقین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، کیونکہ 21 رمضان آپ کا یوم شہادت گزرا ہے، 21 رمضان کو آپ شہید ہوئے ہیں، تو حضرت علی کے حوالے سے میں نے سوچا کہ کچھ باتیں رمضان المبارک کے اس جمعۃ المبارک میں آپ کی خدمت میں کی جائیں، اس لیے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر ہم نے پورے مہینے جمعے پڑھائے، اسی طریقے سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر 3 4 جمعوں میں بات ہوئی۔ تو رمضان ہوتا ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے بات بہت کم ہوتی ہے، تو اس لیے آج جو وقت ہمارے پاس ہے، ہم اس میں رہتے ہوئے حضرت مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ حضرت علی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا جناب حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، نبی علیہ السلام کے سگے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ حضور کے چچاؤں کی تعداد تقریباً 11 یا 10 کتابوں نے لکھی ہے۔ ان 11 چاچاؤں میں جو حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، ان میں جو 2 بالکل حقیقی بھائی ہیں، یعنی دونوں کا والد بھی ایک ہے، والدہ بھی ایک ہے، تو وہ ایک نبی علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ اور دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب حضرت ابو طالب ہیں، یعنی ان کی ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے۔ اس اعتبار سے نبی علیہ السلام کے یہ بالکل حقیقی چچا ہیں۔ دوسرے بھی حقیقی ہیں، حضرت عباس ہوں، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ ہوں، لیکن ان کی والدات یعنی مائیں الگ ہیں،
اور والد ایک عبد المطلب ہیں۔ تو یہ جو میں نے بات کی کہ حقیقی چچا تو وہ اس معنی میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ذرا غور کیجئے کہ ولادت کے بعد والدہ کا انتقال ہوتا ہے 4-5 برس کی عمر میں، بعض روایات میں 6 برس کی عمر میں نبی علیہ السلام کی والدہ انتقال کر جاتی ہیں۔ والد آپ کی ولادت سے پہلے انتقال فرما جاتے ہیں۔ حضور کے دادا حضرت عبد المطلب 8-9 برس کی عمر میں انتقال کرتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کی جو ساری پرورش ہے اور حضور علیہ السلام کے زندگی کے جو ایام ہیں وہ جناب حضرت ابو طالب کے گھر میں گزرتے ہیں، کیونکہ خود عبد المطلب نبی علیہ السلام کو حضرت ابو طالب کے حوالے کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے گھر میں زندگی کے شب و روز گزارتے ہیں، ان کے ساتھ سفر و حضر میں رہتے ہیں، تجارت پہ بھی جاتے ہیں۔ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا معاملہ ہوتا ہے، تو نکاح بھی حضرت ابو طالب پڑھاتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابو طالب کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کثیر العیال ہو گئے اور سخی بہت زیادہ تھے، جو مہمان آتا اسے عطا کرتے جاتے، تو مقروض ہو گئے۔ جب مقروض ہوئے تو لوگوں نے قرض کا بھی مطالبہ شروع کیا، بہت ساری باتیں ہوئی۔ آپ کے پاس زمزم کا کنواں تھا، آپ نے وہ بھی دے دیا اپنے قرض کی ادائیگی میں، اور پھر بھی معاملات بہتر نہیں ہو رہے تھے۔ ظاہر ہے گھر کے اخراجات اور ضروریات، تو نبی علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ ہم ابو طالب کا ہاتھ بٹاتے ہیں، تو ان کا ایک ایک بیٹا لے لیتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت علی بالکل چھوٹے تھے، 2 برس عمر ہوگی، تو نبی علیہ السلام نے ان کو لے لیا کہ ان کی پرورش میں کروں گا، یا 3 برس کی عمر میں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بابت جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی پرورش بھی حضور کے گھر میں ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پیدا کہاں ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں یہاں ہوئے۔ حضرت علی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ ایک اور صحابی ہیں حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کعبہ میں پیدا ہوئے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم عین جوف کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور پیدائش کے وقت آپ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ تو نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ سے بات ہوئی تو آپ کے والد نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ بچہ پیدائشی طور پر آنکھیں نہیں رکھتا، بولتا بھی نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچہ دکھاؤ۔ جب حضور کے ہاتھوں میں حضرت علی آئے، لمس ید مصطفیٰ ہوا، تو حضرت علی نے آنکھیں کھول کر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد آپ زیادہ تر عرصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارتے ہیں۔ حضور اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کے علی کو کھلاتے ہیں۔ سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ برابر نبی علیہ السلام کا خیال فرماتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم خود حضرت علی کی چیزوں کا خیال کرتے ہیں، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام اعلان نبوت فرماتے ہیں۔ حضور پر جب وحی نازل ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ وحی جس وقت نازل ہوتی ہے تو
جو لوگ بالکل ابتداً وہی سنتے ہی ایمان کی دولت سے مشرف ہوتے ہیں، ان میں جہاں حضرت سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جہاں ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کی صاحبزادیاں ہیں، تو وہاں آپ کو بالکل پہلے پہل حضرت شیر خدا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب آپ کو نظر آئیں گے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ذوالعشیرہ جو ہوتی ہے اس میں بھی دعوت دینے والے علی ہیں، لوگوں کو بلانے والے علی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ہوں یا دیگر اصحاب ہوں، جب نبی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں بالکل ابتداً ضرورت پڑتی کسی کی کہ اس آدمی کو بلانا ہے، تو بلانے کے لیے پہلے پہل جانے والے وہ حضرت علی ہیں۔ جا کے حضرت ابوبکر کو بلا کے لاتے، اور لوگوں کو بلانا ہوتا تو بلا کر لاتے۔ یہ آپ کی اسلام کے لیے خدمات ہیں۔ اور پھر دعوت ذوالعشیرہ والے دن 3 دن تک دعوت ہوتی رہی، اور پھر ایک دن نبی علیہ السلام نے دعوت کی تو حضرت حمزہ نے کہا سب بات سن کے جائیں، قریبی رشتہ دار۔ تو جب نبی علیہ السلام نے بات کی تو بہت سارے لوگوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، جن میں ابو لہب بھی تھا اور بھی لوگ تھے۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام کی حمایت میں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو یہ اس موقع پر سے لے کر ہر لمحہ حضور کے ساتھ رہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام ہجرت فرما رہے ہیں، تو شب ہجرت جو نبی علیہ السلام کے پاس امانتیں تھیں، ان امانتوں کا امین علی مرتضیٰ کو بنایا اور کہا کہ اس چارپائی پر لیٹ جاؤ، صبح یہ امانتیں کافروں کو واپس کر کے جس جس کی بھی امانتیں ہیں ان کو لٹا کر مدینہ منورہ آنا۔ تو اس طریقے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمتیں آشکار ہوتی ہیں۔ اور پھر جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں، تو یہاں مواخات قائم ہوتی ہے، یعنی بھائی چارہ۔ یہ مسلمانوں کو مدینے والوں کے ساتھ، یعنی جو مکہ والے تھے مدینے والوں کے ساتھ ملا کر ایک بڑی معاشی مشکل سے بچایا نبی علیہ السلام نے۔ ابتدا میں ایک مہاجر کو کسی انصاری کا بھائی بنایا، تو سب کو جب بھائی بنا دیا گیا تو حضرت علی رہ گئے۔ تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور یہ کوئی ضعیف کوئی ایسی ویسی روایت نہیں پڑھ رہا، یہ بالکل صحیح سندوں کے ساتھ حدیث صحاح کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ لوگ کہتے ہیں علی اس لیے روئے کہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ یہ ہر آدمی کا اپنا ذوق ہے، یہ حدیث پر کلام ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں علی اس لیے نہیں روئے کہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، بلکہ علی کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ سب کو سب کا بھائی بنا دیا، میں جن کا بھائی بننے جا رہا ہوں تو اس پر علی کو خوشی تھی، اور یہ خوشی کے آنسو تھے۔ یہ ہر آدمی کا اپنا ذوق ہے، تو یہ ذوق کے حساب سے ہم نے بات کی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا علی کیوں آنکھوں میں آنسو ہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا، میں رہ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے اور کل قیامت کے دن بھی تو میرا بھائی ہوگا۔ یہ اعزاز حضرت علی کا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو
نبی علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً کسی صحابی سے کہا تم میرے بھائی ہو، کسی اور صحابی سے کہا تم بھی میرے بھائی ہو۔ حضور کا کسی کو یہ کہنا کہ تم میرے بھائی ہو یہ بڑی عظمت والی بات ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ دنیا میں بھی بھائی ہو اور آخرت میں بھی بھائی ہو۔ جس صحابی کو نبی علیہ السلام نے بھائی کہا ان کی عظمتوں کو لاکھوں سلام، لیکن جواب میں کسی صحابی نے نبی کو بھائی نہیں کہا، یہ بڑی خاص بات ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہ اپنے اشعار ہیں، اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے بھی ان کو نقل کیا ہے کہ حضرت مولا کائنات نے ایک موقع پر کہا محمد النبی اخی وسیری و حمزۃ سید الشہداء عمی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں، حضور میرے بھائی ہیں، محمد النبی اخی وسیری، وہ میرے بھائی بھی ہیں میرے سسر بھی ہیں، اور حضرت امیر حمزہ جو سید الشہداء ہیں ان کے بابت کہا کہ وہ میرے چچا ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ عظمت کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، ذرا دیکھیے کہ کتنی بڑی عظمت ہے۔ آگے بڑھیے، نبی علیہ السلام غزوہ بدر کا مرحلہ ہے، تو بدر کی جنگ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پیش ہیں۔ جب ادھر سے کفار و مشرکین مکہ قریش کے لوگ جنگ کے میدان میں اترے تو ادھر سے انصاریوں نے اجازت چاہی کہ ہم بھی جنگ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ جواب ملا کہ ہم انصاری ہیں۔ تو وہ تکبر سے غرور سے کہنے لگے کہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہم جنگ نہیں کرتے، ہمارے جوڑ کے لوگ بھیجے جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جن لوگوں کو میدان میں اتارا وہ نبی علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ ہیں، نبی علیہ السلام کے یہ بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا حضرت حارث کے چچا جو حارث ہیں ان کے صاحبزادے جناب حضرت عبیدہ ابن حارث ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو میدان میں اتارا۔ توجہ اس طرف رہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو میدان میں اتارا، اور اس طریقے سے حضور علیہ السلام نے ان کو میدان میں اتارا کہ جو فریق مخالف تھے ان کو آنے واحد میں انہوں نے تحقیق کیا۔ حضرت مولا کائنات کی تلوار چلتی ہے، آپ آنے واحد میں اس فریق مخالف کا کام تمام کرتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت امیر حمزہ کرتے ہیں، اور بدر کی یہ جنگ لڑی جاتی ہے۔ تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ بدر میں مسلمانوں نے، نبی علیہ السلام کے غلاموں نے مکہ کے 72 کافروں کو مارا ہے، 73 کافروں کو مارا ہے۔ ان 72-73 کی تعداد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اکیلے تنہا آپ نے 24 کافروں کو مارا۔ یہ بالکل صحیح سند سے روایت ہے۔ اور دوسری روایات کیا ہے کہ آپ نے 37 کافروں کو مارا۔ چلیں 37 کی روایت کو آپ چھوڑ بھی دیں تو 24 کی روایت کو اگر آپ لیتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور ان میں علی اکیلا 24 کافروں کو مار رہا ہے، تو بتاؤ علی کا جنگ میں کتنا حصہ ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کی بابت کسی نے آ کر شکایت کی، حضور نے غدیر خم پر کھڑے ہو کر حضرت بلال سے کہا سب کو جمع کرو، آگے پیچھے دائیں بائیں والوں کو جمع کیا گیا۔ حضرت علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں حضور نے پکڑ کر بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ متواتر معنوی کے درجے میں روایت ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور ذرا آگے بڑھیے، میں صحیح الاسناد روایات پڑھ رہا ہوں۔
میں مسلم، بخاری، ترمذی ان کتابوں سے پڑھ رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس لمحے خیبر کا غزوہ ہوا، جب نبی علیہ السلام خیبر کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام نے مختلف لشکر روانہ کیے۔ ایک دن ایک صحابی کی قیادت میں، دوسرے دن دوسرے، فتح نہیں ہو رہی تھی، مسلمانوں میں ایک پریشانی ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے شام میں صحابہ کے سامنے خطبہ دیا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ جس کے ہاتھ پر ہمیں فتح عطا فرمائے گا اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رات کو ہماری نیندیں اڑ گئی، ہمیں نیند نہیں آ رہی تھی، دعائیں جاری تھی کہ کل جھنڈا ہمیں ملے۔ صبح ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نبی علیہ السلام جب تشریف فرما ہوئے سامنے اور ہم نبی کے سامنے تھے تو ہم میں سے ہر آدمی اپنے گھٹنوں کے بل یوں اونچا ہو کے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنا چہرہ دکھاتا کہ نگاہ ہم پر پڑے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے بزم میں اصحاب کو دیکھا اور اچانک فرمایا عین علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی کہاں ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ تو آشوب چشم کے مرض میں ہے اور وہ یہاں نہیں آ سکے اپنے خیمے میں۔ حضور نے کہا بلاؤ۔ جب بلایا تو جھنڈا حضور نے علی کے ہاتھ میں دیا اور لشکر کو روانہ کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب وہاں خیبر کے اس قلعے کے سامنے پہنچے، اوپر یہودیوں نے پوچھا کون ہو؟ حضرت علی نے جواب دیا سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی ببر شیر رکھا ہے۔ تو جب یہ باتیں ہوئی تو وہ یہودی پکار اٹھا اے یہودیوں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسے لوگوں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ اس نے کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ جو خیبر کو فتح کرے گا وہ تو حیدر کرار ہوگا، وہ علی مرتضیٰ ہوگا، وہ آ گیا ہے۔ اور حضرت علی نے وہ جو خیبر کا دروازہ تھا جس کو 40 صحابہ نے بعد میں مل کے اٹھایا، علی نے ایک ہاتھ پہ یوں مار کے دروازہ بھی اٹھا لیا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی اور جنگ کرتے ہوئے حضرت علی نے خیبر کو فتح کر لیا۔ حضرات ذی احتشام آگے بڑھیے، ہم آج جب عظمت علی کی بات کرتے تو یہ آخری روایت سنیے کہ حضرت علی غزوہ احزاب ہے، سارے جزیرہ نما عرب کے کافر مشرک یہ مدینے پر حملہ آور ہوئے، مسلمانوں نے خندق کھودی، اس وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صحابہ کے ساتھ موجود ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مقابلے کے لیے ڈٹے ہوئے، لیکن بیچ میں خندق ہے۔ کافروں نے جب خندق پار کرنا چاہی تو ان میں سے ایک شخص عمر ابن عبد ود خندق کراس کر کے اس پار آ گیا اور آ کر کہنے لگا ہے کوئی تم میں میرا مقابلہ کرنے والا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سورماؤں میں سے کسی کو بھیجو۔ تو حضرت علی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اعلیٰ مکانے کا یا علی، علی اپنی جگہ پر بیٹھ جا۔ تجھے معلوم نہیں یہ عمر ابن عبد ود ہے؟ اس نے پھر کہا کیا ہوا تمہیں؟ کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کو ماں نے دودھ پلایا سامنے آئے۔ علی پھر کھڑے ہوئے، حضور نے فرمایا اعلیٰ مکانے کا یا علی، علی بیٹھ جا۔ یہ جو بار بار کھڑا ہونا اور حضور کا بٹھانا یہ دراصل عظمت علی بتانا ہے۔ جب اس نے تیسری مرتبہ کہا کہ جناب کوئی نہیں ہے کیا؟ حضرت علی کھڑے ہوئے، حضور نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ وہ عمر ابن عبد ود ہے تو کیا ہوا؟ میں بھی تو خدا و مصطفیٰ کا شعر ہوں۔ حضور نے پھر روانہ کیا، جب روانہ کیا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں روانہ ہو رہا ہے۔ جب حضرت علی عمر ابن عبد ود کے سامنے گئے اور اسے اپنا تعارف کرایا اور پھر جب معاملہ وار کا آیا تو پہلے اس نے وار کیا مولا کائنات پر، مولا کائنات نے اپنی ڈھال پر اسے روکا۔ وہ اتنا بڑا شجاع اور بہادر تھا کہ
اس نے جو وار ڈھال پر کیا تو حضرت علی کی ڈھال کٹی، لیکن پھر جب شیر خدا مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب، آپ نے جس لمحے وار کیا تو اسے کہا بچ سکتا ہے تو بچنا، ایک وار میں اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر کے بتایا کہ جو خدا و مصطفیٰ کا شیر ہو اس کا سامنا نہیں کیا جا سکتا۔ اس طریقے سے جب واپس پلٹے، اور یہ صحیح الاسناد روایات پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی ہم کسی اس قوم کی روایت نہیں پڑھتے جو کہتے ہیں علی ہمارے ہیں، ارے تم علی کو کیا مانو گے؟ تم تو یہ کہتے ہو معاذ اللہ علی خدا ہے، استغفر اللہ، یا یہ کہتے ہو علی نبیوں سے افضل ہے۔ ہم ان عقیدوں پر نہیں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے علی نبی کا غلام ہے، نبی کا بھائی ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ اللہ نے شجاعت و بہادری کا مرکز ذات علی کو بنایا ہے۔ ہم اس عقیدے کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ، اور کل کے وہ جملے مجھے دیوبند مکتبہ فکر کے عالم دین مفتی محمد زبیر صاحب جو اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ٹی وی چینل پر میں اور وہ اور ایک اور مولوی صاحب تھے، انہوں نے جب عظمت علی کو بیان کیا تو کہا علی کون ہے؟ علی کی بابت نبی علیہ السلام کے فرامین پڑھے کہ حضور نے علی کو بھائی قرار دیا، حضور نے علی کو اپنی جان قرار دیا، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، علی کو اپنا نفس قرار دیا، علی کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، علی کے بغض کو نفاق سے تعبیر کیا، علی کی محبت کو ایمان بتایا۔ یہ باتیں وہ کر رہے تھے، میں سبحان اللہ کہہ رہا تھا، وہ کہنے لگے علی عقیدت نہیں، علی محبت نہیں ہے، بلکہ علی عقیدہ ہے، علی بنیاد ہے، اور علی کے بغیر کسی کا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرات ذی احتشام، گزارش کرنے کا مطلب فقط یہ ہے کہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ جرت رکھتے ہیں اسی رمضان میں بعض دفعہ ٹی وی چینل اگر کوئی چیز نہیں چلاتے وہ روک دیتے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ ایک شخص نے کہا علی نبیوں سے افضل، ہم نے اس کا تعاقب کیا اور تعاقب کر کے بتایا کہ یہ بات کرنے کی ہم اجازت تمہیں نہیں دیں گے، اس پر تم دلائل قائم کرو۔ تو دلیل جب نہیں ہوتی تو آئیں بائیں شائیں کرتے، دلیل ہم قرآن کی مانتے، اس کے سوا ہم نہیں مانیں گے۔ ہم نے ان سے کہا تمہاری حدیث کی کتاب کو ہم نہیں مانتے، وہ شخص اٹھ کے بھاگ گیا، ہمارا سامنا نہیں کر سکا۔ لیکن یاد رکھو لوگوں، یہ بھی ہمارا ظلم ہے اہل سنت و جماعت کا کہ ہم سب کے ذکر کو کرتے ہیں، لیکن جب اہل بیت کی باری آتی ہے ہم نہیں کرتے۔ ہم نے اہل بیت علی اور علی کے گھر والے اٹھا کے کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیے، حالانکہ وہ اور کے کھاتے کے نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کے کھاتے کے لوگ ہیں، وہ ہمارے لوگ ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے کہ علی کون ہے، زہرا کون ہے، حسنین کون ہے، یہ وہ ہیں جن کی محبت اصل میں جنت میں جانے کی ضمانت ہے۔ علی اور زہرا اور حسنین یہ جنت کے مالک ہیں، اللہ نے جنت ان کے نام مل کر دی ہے۔ ویسے حقیقی مالک تو ہر چیز کا اللہ ہے، لیکن ان سے جو محبت کی جائے، آخری حدیث کہ ملتا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی درجتی یوم القیامہ۔ ہم نے محبت کی بات کی، آپ نے محبت سے سنی، جو ان سے محبت کرے گا ملے گا کیا؟ حضور نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، ان دونوں بچوں حسن و حسین سے محبت کی، ان کی ماں زہرا سے محبت کی، ان کے بابا علی سے محبت کی، کل قیامت کے دن وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن کون سی جنت میں؟ اس جنت میں ہوگا کان معی درجتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن میرے درجے کی جنت ہے، یعنی جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو، تمام صحابہ اور خاص طور پر اہل بیت اطہار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کے ساتھ سچی پکی محبت، عقیدت اور وابستگی نصیب